أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 236 سورۃ البقرہ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ یہ کافی سارے جو مسائل ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، طلاق کے متعلقہ اور اس کے بعد عدت کے متعلق جو احکام تھے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے. ابھی انہی مسائل پہ جو ہے وہ گفتگو جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام مجید میں سے چند ایک آیات اس سورہ میں باقی ہے اس مسئلہ پہ. آج جو ہے ابھی جو پہلی 2 آیات یہاں پہ آئے گی، اگلی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں ایک امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ حق مہر، اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. ابھی پہلے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آیات کو پڑھتے ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن، ایسی صورتحال میں جو حق مہر ادا کرنا ہے اس کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے. تو اس میں 2 سچویشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی عورت کو تم طلاق دے دو جس کے ساتھ تمہاری مباشرت نہیں ہوئی، تعلق نہیں ہوا، تو اس میں 2 صورتیں بنیں گی. ایک تو یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے حق مہر مقرر کیا ہو، ٹھیک ہے، جو نارملی ہم کرتے ہیں، ہمیشہ حق مہر اناؤنس کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ تم نے حق مہر مقرر نہ کیا. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر حق مہر مقرر نہ کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تو ہم طلاق پڑھنے جا رہے ہیں، اگر طلاق نہ ہو، حق مہر مقرر ہو جائے، مقرر نہ کیا گیا ہو اور طلاق میں نارمل ایک زندگی شروع ہو گئی آپس میں میاں بیوی کی، اور اس وقت حق مہر مقرر نہیں کیا، تو اب ایسی عورت کو آپ حق مہر کیا دیں گے؟ تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں مہر مثل. ٹھیک ہے، یہ حق مہر جو ہے اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت جو لڑکی ہے اس کے خاندان میں دیگر خواتین کو جو حق مہر دیا جا رہا ہے اسی کی مثل آپ اس کو دیں، یا پھر اس محلے میں اس عمر کی لڑکیوں کا جب نکاح ہوتا ہے تو جو اس کو حق مہر دیا جاتا ہے وہی آپ اس کو ادا کرتے ہیں. تو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. پہلے مقرر نہیں کیا گیا، اب جتنا نارملی اس فیملی میں یا اس کے قرب و جوار میں دیا جا رہا ہے تو آپ وہی حق مہر اس کو ادا کریں گے. یہ تو ہے نارمل کہ اگر شادی چلتی جا رہی ہے. اگر شادی نہیں چل رہی، طلاق ہو گئی، حق مہر مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس عورت کو کچھ دے کے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اس کو آپ کو لازمی دینا ہے، اور یہ واجب ہے، لازم ہے. اور اس میں علماء کرام نے مختلف آراء بیان کی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ایک کپڑوں کا اچھا جوڑا اس کو دے دیں، ہدیہ کر دیں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کوئی گفٹ، اس کو کوئی چیزیں آپ، مثال بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو جو گاؤن ہے وہ دے دیں، تو بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس کو سلوار اور یہ چیزیں ساری دے دیں. تو جو بھی آپ کو مناسب ہے یعنی کچھ نہ کچھ اس کو دے کے رخصت کر دیں. مثال کے طور پر آپ یہ جو شاور کٹ ہے وہ دے دیں، کوئی ایسی چیزیں دے دیں جس کا حق مہر مقرر نہیں کیا. اور اگر کسی کا حق مہر مقرر کیا ہے لیکن تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس کو جو ہے حق مہر جتنا بھی مقرر کیا ہے اس سے آدھا وہ آپ کو دینا چاہیے. آدھا آپ کے لیے لازم ہے وہ دینا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آدھے سے کچھ کم اگر عورت چاہے تو وہ اپنا حق معاف کر سکتی ہے، کچھ چھوڑ دے اگر وہ چاہے، یا پھر یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اس سے آدھے سے بڑھا کے دینا چاہیے تو وہ دے دے، لیکن آدھا جو ہے اس کا وہ آپ کو ادا کرنا ہے. تو یہ 2 جو چیزیں ہیں یہ یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. ابھی ہم آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو
ما لم تمسوهن کہ جن کو تم نے چھوا تک نہیں، او تفریضوا لهن فریضہ اور ان کے لیے کوئی حق مہر بھی مقرر نہ کیا، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، نہ تو ان کو چھوا ہو یعنی ان کے ساتھ ریلیشن قائم نہ ہوا ہو، اور نہ ہی ان کے لیے حق مہر مقرر کیا گیا ہو۔ اگر ایسی صورتحال میں تم طلاق دے دو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ نفع پہنچاؤ، کچھ نہ کچھ ہدیہ گفٹ کر دو ان کو۔ اب یہ گفٹ کتنا کرنا چاہیے؟ فرمایا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فرمایا کہ جو تو ہے خوشحال بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کافی دے رکھا ہے، بزنس مین ہے بڑا ماشاءاللہ، فرمایا اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دینا چاہیے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو تنگ دست ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، تو جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو گفٹ ہدیہ دے دیا جائے۔ متاعا بالمعروف، فرمایا دستور کے مطابق جو بھی بھلائی کے ساتھ اس کو دے دیا جائے وہ دینا ہے۔ حقا علی المحسنین، فرمایا کہ یہ نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے، اس کو دے دینا چاہیے۔ ان عورتوں کو فائدہ پہنچانا، متیعوہن سے ان کو فائدہ پہنچانا، گفٹ دینا، یہ نیکی کرنے والے جو اچھے لوگ ہیں، محسن ہیں، ان پر لازم ہے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور فرمایا کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، یعنی تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم کو چھو، یعنی ان کے ساتھ ریلیشن قائم ہونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے طلاق تو پہلے ہی دے دی ان کو بھی، لیکن ان کے لیے فریضہ مقرر کر لیا، حق مہر مقرر کر لیا، پہلی میں حق مہر مقرر نہیں کر، تو فرمایا کہ حق مہر مقرر کر چکے ہو، فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مقرر کیا ہے تم نے حق مہر، اس میں سے آدھا دینا وہ تمہارا لازم ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آدھے میں سے معاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو کم لے لے، او يعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر یہ کہ جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مرد جو طلاق دے رہا ہے وہ اس کو چاہے تو بڑھا دے، یعنی آدھا تو اس پر لازم ہے، اس سے چاہے تو بڑھا دے، وہ سارے کا سارا دے دے، ٹھیک ہے، یا اس سے کچھ بڑھا کے دے دے، تو یہ اس کو ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بڑھا دو، یعنی مرد جو ہے اس کو زیادہ دے دے تو وہ اقرب للتقویٰ، فرمایا کہ یہ تقویٰ کے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو زیادہ دے دو۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا کہ آپس میں نیکی کو مت بھولو، ایک دوسرے کے ساتھ فضل سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کی اگر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اگر تو اس کے ساتھ نہ ریلیشن قائم ہوا ہے، ایک عورت کو آپ نے نکاح ہوا طلاق دے دی، تو یہ حق میں اس کو کیوں دینا ہے یا اس کو نفع کیوں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی حکمت یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ایک عورت کے ایک نکاح میں آتی ہے، اب اس کی فیملی میں، اس کے ریلیٹیوز میں، اس کے دوست احباب میں، اس کے محلے میں مشہور ہو گیا نا، اس کا نکاح ہو گیا، تو جیسے ہی اس کو طلاق ہوئی تو اب یہ اس کے لیے بیسیکلی ڈیمیجنگ پوزیشن ہو جاتی ہے، جب نئے رشتے اتنے اس کے لیے نہیں آئیں گے جتنے اس کے لیے پہلی مرتبہ ہے، اس کے لیے اچھے رشتے جو پہلی دفعہ اس کے لیے ہوتے تھے وہ شاید اب نہ اس کے لیے آئے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کی دل جوئی خرچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کیا ہے مردوں کے لیے کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ لازمی آنا تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کی دل جوئی ہو سکے۔ تو یہ ہے حق مہر کے کچھ مسائل جو تھے، ایسی عورتیں جن کے ساتھ ریلیشن قائم نہ ہوا ہو اس سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی جائے، تو یہ ہے۔ اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیں کہ مسلسل ایک احکام چلتے آ رہے ہیں خواتین کے، طلاق کے، نکاح کے، اس کے علاوہ عدت کے، حق مہر کے، درمیان میں بچوں کی جو رضاعت تھی ان کو دودھ پلانا، اس کے مسائل بیان ہوئے، اب یہ سارے چلتے آ رہے ہیں اور ابھی آگے چل رہے ہیں۔ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو
والصلاۃ الوسطی، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اس کی خاص طور پہ حفاظت کرنا. وقوموا للہ قانتین، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، مؤدب، خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب نماز میں ہو تو ادھر ادھر کی نہ دیکھنا شروع کر دو. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی سامنے سکرین ٹی وی لگا ہوا ہے، مثال ادھر لوگ کھڑے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور سامنے پوسٹر لگا ہوا ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں. کئی لوگ موبائل اٹھا لیتے ہیں اور اس کو نکال کے دیکھ رہے ہیں کس کا میسج آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو ان ساری سے ہمیں بچنا چاہیے. اب اس کے بارے میں یہاں پہ روایات مختلف ہیں. پہلے شروع میں اسلام میں یہ الاؤڈ تھا بیسیکلی کہ لوگ آپس میں باتیں بھی کیا کرتے تھے. یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ نماز میں. ٹھیک ہے، کوئی آیا اس نے اسلام کہہ دیا، اس کا جواب دے دیا، کوئی حال چال پوچھ لیا، نماز میں جواب دے دیا، تو یہ الاؤڈ تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جیسے جیسے اس میں آتی گئی اللہ تعالیٰ نے خشوع و خضوع کے حکم بالخصوص جب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرما دیا، اور صحابہ کرام خود بھی منع ہوئے، اور اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھتے تو ان کو منع فرما دیتے، ایک دوسرے کو منع کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں خضوع اختیار کیا جائے نماز میں، اور ادب احترام کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. ٹھیک، تو اس کے بعد جو ہے یہ والی ایک آیت مبارکہ اور ایک اور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا کہ اگر تم حالت خوف میں ہو، یعنی تمہیں کسی چیز کا ڈر ہو، تو پھر کیا ہے، فَرِجَالًا، چاہو تو چلتے ہوئے نماز ادا کر لو، اور رُكْبَانًا، یا پھر سواری پر ہو تو اسی پر نماز ادا کر لو. ٹھیک ہے، یہ بالخصوص جو ہے یہ حالت جنگ کے لیے تھا کہ جنگ کی حالت میں کیا ہوتا تھا کہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے. اب ادھر سے دشمن سامنے ہے، اب اگر اس کو روک کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو پھر مشکل پیش آئے گی. یہ کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ اوپر سے بچوں کو نیچے بھیج دیں، اور یا پھر اپنے اپنے ساتھ بٹھا لیں. یہ بوائز جو ہے وہ نیچے بھیج دیں، بچیوں کو اوپر خاموشی کے ساتھ کریں گے. نماز جو ہے یہ حالت خوف میں، اس کے ابھی کچھ احکام جو ہے وہ آگے جا کے آئے تھے 5ویں یا 6ویں پارے میں آئیں گے. تو اگر جنگ کی حالت میں جو بالخصوص ہے نماز کیسے ادا کریں اس کا پورا حکم وہاں پہ ہے. لیکن یہ اس میں جو ہے کچھ خوف اس طرح کا بھی آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، جو ٹرین میں ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ جہاز میں جاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک خوف کی حالت ہے. اور وہ خوف کیا ہے کہ آپ کا ٹائم نکل رہا ہے، ٹائم جو آپ کا جا رہا ہے نا، اس ڈر سے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اب وہاں پہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا منہ کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے. مثال کے طور جہاز پہ جا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کدھر کو منہ کرنا ہے، یا ٹرین پہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا رخ چینج ہو رہا ہے بار بار، بس پہ جا رہے ہیں یا کوئی ایسا سفر ہے، تو اس میں پھر فرمایا گیا ہے کہ آپ جدھر کو بھی کریں گے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چلتے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، گھوڑے پہ ہے تو وہاں پہ نماز، اونٹ پہ ہے تو وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اب سواری کا جو ہے وہ تو ایک طرف نہیں رہے گا، حالت جنگ میں ہے بالخصوص، تو اب لڑائی میں ہے تو اس کا تو رخ چینج ہو رہا ہوگا بار بار. یا پھر یہ بھی ہے کہ ایسی خوف مثال کے طور پہ جیسے پہلے تھا کہ سفر کیا کرتے تھے لوگ تو کسی ایریے میں ایسے میں پہنچ گئے جہاں پہ ڈر ہو کہ چور ڈاکوؤں کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ رکے، نماز کا ٹائم ہے، اور اگر سیف ایریا تک پہنچنے کے لیے آپ کی نماز چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ آپ اپنی سواری پہ نماز ادا کر لو. یہاں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ گئے ہوئے ہائی لینڈ کی سیر کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ برف باری شروع ہو جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ادھر رک کر نماز پڑھنا شروع کر دوں تو میرا راستہ ختم ہو جائے گا، واپسی کا چانس نہیں رکے گا. تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایریے سے آپ نکل جائیں جلدی، سفر کو جاری رکھیں. اور یہ بھی ایک ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، تو باقی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز نہ کر لیں. تو کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں خوف ہو آپ کی نماز جانے کا ہو، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جان جانے کا یہاں پہ خوف ہو، تو وہاں پہ بالخصوص جو ہے آپ کو اس پہ نماز ادا کر لینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا،
اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور رکبان یا پھر سواری پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب پھر خوف جاتا رہے، امن قائم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، مَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی۔ یعنی جب خوف جاتا رہا تو اب پراپر نماز ادا کرو، پراپر سارے معاملات کو جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کرو جیسے اس کی تعلیم ہے۔ اس کی تعلیم تو یہی ہے نا کہ نماز کو کیسے خوشی و خضوع کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، قبلہ رو ہو کے، جو ساری اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دے رکھی ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب پھر سے واپس، اب یہ دو آیات جو ہیں یہ نماز کے بارے میں آئی اور اس کے بعد پھر سے واپس انہی مسائل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ نماز کا خواتین میں آ کے اور ان مسائل میں آ کے ذکر کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو بندے کو بالخصوص نماز سے دور کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بندے کی شادی ہے، شادی تو ہم لوگ فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو گپ شپ ہو رہی ہے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ بیزی ہیں، تو اس میں زیادہ تر چانس یہ ہوتا ہے کہ بندے کی نماز مس ہو جائے۔ نارملی ہم نماز کو مس کرتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، فیملیز کے ساتھ میں مشغول ہوتے ہیں، تو ڈیلے کرتے ہیں کہ آپ کبھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ دیر میں پڑھ لیتے ہیں، کرتے کرتے نماز نکل جاتی ہے۔ بالخصوص جب بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر نماز بڑی مس ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ بندہ زیادہ تر مس کرنے کا چانس ہوتا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ آپ اپنے فیملی کے میٹرز جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن ہے، ان کو جو ٹائم دینا وہ بھی دے، بچوں کو بھی ٹائم دے، سارا کچھ اپنا معاملات کو جاری رکھے، لیکن نمازوں کی حفاظت ساتھ ساتھ لازمی کرے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور فرمایا کہ بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز جو ہے اس کے متعلق علماء کرام نے، ہم نارملی اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ درمیانی نماز زیادہ تر جو معروف بھی ہے وہ نماز عصر ہے، کیونکہ یہ درمیان میں آتی ہے۔ ہمارے حساب سے ہم صبح فجر سے شروع کرتے ہیں اور عشاء پہلے کرتے ہیں، تو درمیان میں یہ آتی ہے۔ علماء کرام نے اس کے متعلق مختلف آراء بیان فرمائی ہیں۔ علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے درمیانی نماز کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے، دوپہر میں پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کی دو نمازوں اور رات کی دو نمازوں کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے، فجر اور ظہر کے بعد۔ اور یہ نارملی فیمس قول بھی یہی ہے کہ ہم اس کو ہی یہ مشہور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور متعدد صحابہ کرام اور فقہاء کرام کا یہی نظریہ ہے کہ یہ عصر کی نماز ہی درمیانی نماز ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کی نماز ہے، کیونکہ یہ 4 رکعت اور 2 رکعت والی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے، یعنی آگے عشاء اور فجر 2 4 اور 2، اور ادھر جو ہے ظہر اور عصر 4 والی ان کے درمیان میں آتی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے، کیونکہ یہ مغرب اور فجر کی نمازوں کے درمیان ہے جن میں عصر نہیں ہے۔ یعنی مغرب کی نماز اگر آپ مسافر ہوں تو آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ پوری کی پوری پڑھتے ہیں، یعنی 3 فرض ہے تو پورے پڑھتے ہیں، چاہے آپ یہاں سے لندن ہو۔ اور فجر کی نماز جو ہے وہ باہر لندن چلے جائے یہاں سے، تو آپ کو پوری ہی ادا کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی نمازوں کے درمیان میں ہے جن کی قصر نہیں ہے، تو اس کو درمیانی نماز شمار کیا جائے گا۔ عشاء، ظہر، عصر اور بذات خود عشاء جو ہے یہ بھی قصر ہو جاتی ہے سفر کی حالت میں۔ فرماتے ہیں کہ 2 ایسی نمازوں کے درمیان ہیں جن کی قصر نہیں، تو اس وجہ سے اس کو وسطیٰ کہا گیا۔ اچھا، 5واں قول یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو رات کی نمازیں مغرب اور عشاء ختم ہوئی اور دن کی ظہر اور عصر آگے آنی ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں ہے، تو یہ پانچوں کی پانچوں درمیانی بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ پانچوں کی حفاظت جو ہے وہ اسی طرح کی جائے کہ جیسے یہ پانچوں کی پانچوں ہی درمیان والی ہے۔ لیکن فیمس قول یہ ہے کہ عصر ہے، اور عصر کی جو وجوہات ہیں ان میں سے مین اور ایک خاص وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنے کام میں
बिजनेस टाइम आपका होता है, ठीक है, दिन का जो मेन टाइम है वो होता है आपका। तो हमेशा आप जहाँ पे होंगे या बिजनेस में होंगे या कहीं ना कहीं बिजी होंगे, और अगर लेट होती है तो फिर आके आप इतने थके हुए होंगे तो आप नमाज का मिस करेंगे, या फिर आके आप शॉपिंग पे चले जाते हैं। तो ये असर का टाइम जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है मिस करने के लिहाज से। तो हमें अल्लाह ताला ने उसके लिए फिर ख़ास हुक्म दिया कि इसकी ख़ास हिफाजत करो, इसको कभी भी मिस न करो। अब यहाँ पे एक मसला और भी है, एक हमें चीज़ याद रखनी चाहिए कि नमाजें जो है मेजरली, जिसको हम कह सकते हैं कि नमाज फ़र्ज जो है वो अदा करें तो आपकी नमाज अदा हो जाती है, ये याद रखें, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने मगरिब की 3 फ़र्ज अदा कर लिए और कहीं कोई एमरजेंसी है, कोई अपॉइंटमेंट है, ज़ोहर की फ़र्ज कर ले, 4 फ़र्ज अदा किए, अपॉइंटमेंट आ गई, ठीक है, अब उसे जाना है तो उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, ठीक है। उसके बाद जो हम सुन्नतें अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं या उससे पहले अदा करते हैं, तो इनकी अहमियत क्या है, या इनको पढ़े या ना पढ़े। बाज़ औक़ात लोग ये भी कह देते हैं कि बस ये फ़र्ज़ ही पढ़ लें, नमाज तो हो गई, बस बाकी तो सारा फजूल है, ये लफ्ज़ अदा करते हैं। उसके बारे में अगर देखें, इमाम अबू याला रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बयान करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने दीन की जिस चीज़ को सबसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया वो नमाज है, ये याद रखें, ठीक है। और जो चीज़ सबसे आखिर तक बाकी रहेगी वो भी नमाज है, और जिस चीज़ के मुताल्लिक सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो भी नमाज है, ठीक है। देखिए नमाज की अहमियत कितनी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, क़यामत वाले दिन क्या होगा, तो मैं अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदों की नमाजों को देखो, ठीक है, अगर तो वो मुकम्मल है तो मुकम्मल लिख दी जाएगी, ठीक है। अगर वो नाकिस है तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि देखो क्या इनके पास कुछ नवाफिल हैं, ठीक है। अगर उसके पास नवाफिल होंगे तो उसकी फ़राइज़ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। यानी नवाफिल से मुराद सबसे पहले सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है, उनको काउंट किया जाएगा। अगर सुन्नत मुअक्कदा भी किसी के पास नहीं है तो फिर जिनको हम नफल कहते हैं उनको उन नवाफिल को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो हमें कि अगर उसके पास नमाज़ें मुकम्मल नहीं हुई या उनमें कमी बेशी हुई, मुकम्मल से मुराद ये भी है, ये नहीं है कि हमने मिस कर ली, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ नमाज छोड़ दी और हम कहें कि नफल वहाँ पे इक्वल काउंट हो जाएंगे, वो नहीं है इससे मुराद। इससे मुराद नाक़िस से ये है कि अगर किसी ने नमाज अदा की, और हम सब ऐसे ही करते हैं आज के दिन में कि हम जल्दी से आते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं, तवज्जो हमारी कहीं पे होती है, नमाज हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, अल्फाज कुछ होते हैं, ख्याल कहीं और होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम फटाफट कोशिश करते हैं कौन सा लम्हा आए कि हमारी जो 4 रखते हैं या 2 रखते हैं वो ख़त्म हो जाए, यानी उसका खुशू व खुजू नहीं है, उसमें तवज्जो नहीं है, उसमें हमारा जहन वहाँ पे हाजिर नहीं है। तो ये नमाज तो हो गई, आपने पूरी कर ली है, क्योंकि जो जो उसके अरकान थे, जो उसके फ़राइज़ थे, वाजिबात थे, वो सारे अदा करके अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, वो काउंट तो हो जाएगी, लेकिन जो उसका नमाज का मकसद था, जो उसकी रूह थी, वो वहाँ पे शामिल नहीं है, क्योंकि जहन ही वहाँ पे नहीं है, अल्फाज तो है लेकिन तवज्जो नहीं है, और सोच कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और फिर जल्दी कर रहे हैं, उसका जो अरकान है उसमें सुकून नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाला जो नक्स है ये अल्लाह ताला उसका सुन्नतों के साथ और नवाफिल के साथ है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अगर इसके पास नवाफिल है तो इसकी कमी को पूरा कर दिया जाए, ठीक है। तो ये अहमियत है बेसिकली कि सुन्नतों की और नवाफिल की, कि जो नक्स होगा ये अल्लाह ताला इनके ज़रिए पूरा करवा देगा। यानी पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि नमाज आपकी पूरी हो जाती है, किसी एमरजेंसी में है, किसी मुश्किल में है, तो फ़र्ज़ नमाज अदा करने से आपकी नमाज पूरी हो जाती है। लेकिन इसकी अहमियत ये है कि अल्लाह ना करे वहाँ पे हमारी नमाज कोई नाक़िस उसको काउंट कर दिया गया, तो फिर हम कहाँ से आएंगे अगर हमने सुन्नत और नवाफिल को अदा ही नहीं किया हो, ठीक है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसके अगर नवाफिल है तो उसको उनमें डाल के मुकम्मल कर दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा कि देखो इसकी ज़कात पूरी है, अगर तो ज़कात पूरी हुई तो उसको लिख दिया जाएगा, और अगर पूरी ना हुई तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसका देखो इसने ज़िंदगी में कुछ सदका किया था, तो अब जो सदका उसने किया था अल्लाह ताला उसको उसमें उसकी जो नक़्स होगा, उसकी कमी बेशी होगी, अल्लाह ताला उसमें डाल देगा। और वह यहाँ पे भी ये याद रखना चाहिए कि ज़कात वो ज़कात को कवर नहीं करेगा जो आप पे फ़र्ज़ थी और आपने अदा नहीं की।
البتہ کمی بیشی اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ اس کی جو روح تھی، زکوٰۃ کی روح تھی کہ آپ جو اس کا مستحق ہے اس کو ادا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈ کے جا کے دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ادھر رکھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آیا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے بھی یا نہیں. جو پروفیشنل جو ساری ہے ان کو ادا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں بغیر اس کا پیچھے دیکھے ہوئے. تو یہ جو نقص ہیں یا اس طرح کے کوئی نقص ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے صدقہ کے ساتھ مکمل کر دے گا. جو پلر آف اسلام زکوٰۃ ہے اس کو وہی پورا کرے گی. اگر وہ مس کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہم اس کی پکڑ ہوگی. اسی طرح تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرائض کے ساتھ جو سنت اور نوافل ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 12 رکعتیں ڈیلی ادا کی، یہ فرائض کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے ڈیلی 12 رکعتیں ادا کی اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر عطا فرمایا. اب یہ والی 12 رکعتیں جو ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا یہ بیسیکلی فرائض کے علاوہ ہے. تو یہ 2 سنتیں ہیں فجر کی جو اس سے پہلے ادا کرتے ہیں، 4 سنتیں ظہر کی پہلے اور 2 بعد میں، 6 رکعتیں یہ ظہر والی. اسی طرح پھر مغرب کے بعد جو 2 رکعتیں ہم سنت ادا کرتے ہیں وہ، اور عشاء کے بعد جو 2 سنت ادا کرتے ہیں یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں. سنت موقدہ جن کو ہم نہیں کہتے ہیں وہ والی سنتیں، یہ 12 رکعتیں ایسی ہیں کہ جس نے ڈیلی کو ادا کیا ہے اس نے جنت میں. ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے. سو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام. اچھا یہ والا بھی ہو گیا. اس کے بعد اب واپس آتے ہیں ہم نماز کے بعد واپس. اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں. یعنی کوئی بندہ فوت ہو گیا پیچھے اس کی بیوی رہ گئی تو فرمایا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. فرمایا اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے لازواجہم، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کے حق میں، متاعا الی الحول، کہ 1 سال کا ان کو متاع دیا جائے، ان کو مال و متاع دیا جائے، ان کی کفالت کی جائے، غیر اخراج، گھر سے ان کو نکالے بغیر. یعنی ان کو گھر میں بھی رکھا جائے اور 1 سال تک ان کی کفالت بھی کی جائے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے. اگر نارملی بندہ بیمار ہے، ایسی حالت میں ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، وصیت کر کے جائے. ٹھیک ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. میں کہ اگر وہ خود چھوڑ کے جانا چاہے، خود نکلنا چاہے، وہ اپنے پیرنٹس کے پاس یا اپنے بھائیوں کے پاس یا کہیں پہ بھی جانا چاہے تو پھر تم پر حرج نہیں ہے. فی ما فعلنا فی انفسہن، جو اپنے معاملے میں وہ خود سے کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. بالمعروف، اس کو یعنی اپنے والدین کے پاس چلی جائے، اپنے بھائیوں کے پاس چلی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ مطلقہ عورتیں جو ہیں جن کو طلاق دی جائے، متاع بالمعروف، دستور کے مطابق ان کے لیے بھی متاع ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ ادا کرنا چاہیے. حقاً علی المتقین، فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والوں پر یہ لازم ہے کہ حق ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے دیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. كذلك يبين الله لكم آياته، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے واضح بیان فرما دیتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. آئیے دیکھیں یہاں تک جو ہے سورہ بقرہ میں جو طلاق اور نکاح کے مسائل تھے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم معاملات کو جھانک سکو، سمجھ سکو. اب یہ والا جو مسئلہ آیا ہے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں والذین یتوفون منکم، 1 سال تک ایک عورت کو اپنے گھر میں رکھنا، یعنی اس کے جو پیچھے باقی رہ گئے ہیں، جو بندہ فوت ہو گیا، اس کے یا تو بہن بھائی ہو گئے، اس کی فیملی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، جو بھی
اس کے بارے میں علماء کرام نے کہ یہ بھی ایک ٹائپ کی عدت ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. 1 سال پہلے جو ہے یہ عدت ہوتی تھی 1 سال تک شروع. پھر جب وہ پہلی آیات کو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، آج کل جو عدت ہے، جو خامد فوت ہو جاتا ہے اور عورت پیچھے رہ جاتی ہے 4 مہینے اور 10 دن والی، وہ والی جو آیت ہے اس نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا. اب 1 سال تک رکھنا، اس کے لیے وصیت کر کے جانا اور اس کی 1 سال تک حفاظت کرنا، یہ حکم باقی نہیں ہے. یہ پیچھے والوں کی ذمہ داری شامل ہے. اب کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، وہاں تک اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی خیال بھی کرنا ہے اور اس عورت نے وہاں پہ رہنا بھی ہے. اب حکم اس طرح سے ہے. سو یہ والا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم اللہ اکبر. جو کہتے ہیں کہ ضرور ہوتی ہے ہاں کئی دفعہ ہاں وہ ہم نے دو پڑھ لیے تھے نا پیچھے کہ وہ عورتیں مایوس ہو چکی ہو، ایک تو ان کا عدت پتہ ہی نہیں چلے گا نا پہلے کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں سے جاتے ہیں. ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنا جس دن ان کو خدا نخواستہ طلاق دی ہے یا جس دن اس کا میاں فوت ہو گیا، پھر تو ظاہر 4 مہینے 10 دن ہے، طلاق بھی ہے تو پیریڈ کا ٹائم اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو اسی دن سے لے کے آگے تک 3 مہینے کاؤنٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ان کے لیے اتنی سختیاں نہیں ہیں جتنی جوان خواتین کے لیے. وہ اگر باہر جانا چاہے کسی وجہ سے تو جا آ سکتی ہے، ان کے لیے اتنی زیادہ پابندیاں نہیں. جوان جو خواتین ہیں ان کے لیے زیادہ سختی ہے، ان کو باہر نہیں جانا چاہیے، جائز نہیں ہے سوائے شرعی مجبوری کے. ٹھیک ہے. عذر شرعی اس کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی خاتون ہے فن میں اس ملک میں، اب وہ میاں بیوی 2 اکیلے پاکستان سے آ گئی یہاں پہ فن کر گئے تو خاوند نے اس کو طلاق دے دی. اب اس عورت کا اس کے علاوہ یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں. اب اگر یہ عدت گھر میں بیٹھ کے گزارے گی تو یہ کھانا کہاں سے لائے گی، اپنا شاپنگ کیسے کرے گی، اگر اس کا بچہ ہے اولاد ہے اس کو اسکول کون چھوڑنے جائے گا، لے کے واپس کون آئے گا. تو یہ شرعی مجبوری ہے. یہاں پہ شرعی مجبوری ہوگی تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے حدود و قیود کے ساتھ. یہ ایسا نہیں ہے کہ باہر جا کے کرنا شروع کر دے، باہر جا کے لوگوں سے کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دے. گپ اپنی جو مجبوریاں ہیں اس کو ادا کریں، واپس کریں. تو جتنی لمٹ رہ کے وہ کر سکتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حل نہیں ہے. البتہ جو بوڑھی خواتین ہیں ان کے لیے وہ ان کے بارے میں فرمایا گیا تو مایوس ہو چکی معاملات سے، تو ان کے لیے یہ چیزیں باقی نہیں ہیں. اب اس کے بعد جو ہے آگے یہ جو احکام تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد آگے جو ہے حکم جہاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی ہمیں بیان فرمائی ہے. اگر آپ ضروری باتیں کر رہے ہیں پہلے کر لیں پھر ہم شروع کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، وَهُمْ أُلُوفٌ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، ٹھیک ہے، حذر الموت موت کے ڈر سے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈرتے ہوئے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، میں بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. ولكن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے، وہاں پہ ایک ایریا میں طاعون کی وبا پھیل گئی. ٹھیک ہے. آج کے دن میں اگر کہیں تو کووڈ کی وبا پھیل گئی. تو جیسے کووڈ میں یہاں پہ ہوا تھا نا کہ لوگوں نے جلدی ٹکٹیں بک کرائی اور پاکستان کو نکل گئے کہ یہاں پہ تو پابندیاں لگ گئی ہیں، ادھر نہیں گئے. ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ تھے جو کووڈ کے دنوں میں یہاں سے ٹریول کر کے پاکستان چلا گئے، وہاں پہ تو پابندی نہیں ہے تو یہاں پہ کون گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے.
تو ایسی صورتحال میں اب یہ کیا ہے بیسیکلی یہ ہے موت کے ڈر سے، کووڈ پھیل رہا ہے، ڈر ہے، خوف ہے، دن رات میڈیا میں ایک ہی چیز بیان ہو رہی، تو آپ ایریا چھوڑ کے باہر جاتے ہیں دوسری جگہ پہ تاکہ اپنے آپ کو سیو کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی بچا لیں۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ تعاون کے ڈر سے یہ ہوا کہ ایک کوئی قصبہ تھا، کوئی گاؤں تھا، وہاں پہ کوئی قریب 4000 لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو تعاون جیسے ہی پھیلا تو کوئی آدھے ان میں سے لگ بھگ 2000 لوگ ہیں وہ ایریا چھوڑ کے باہر گئے، وہ دور نکل گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ دیر کے لیے رہائش اختیار کر لی۔ اب جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ تعاون کی وجہ سے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ جو تھے یہ بچ گئے، ٹھیک ہے۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے تو جو پیچھے چند ایک بچ گئے تھے پیچھے رہنے والوں نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا، آپ عقل مند تھے، ہم بھی شاید بیوقوف تھے کہ ہم ادھر آئے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو ہمارے کتنے لوگ فوت ہو گئے اس وجہ سے، تو آپ اچھے رہے، اچھا واپس آ گئے، رہنا شروع ہو گئے، سال 2 سال کچھ عرصے بعد تعاون واپس آ گیا، تو اب جو پیچھے رہے تھے ان سے بھی پہلے بات ہے، اب سارے کے سارے نکل گئے اس ایریے سے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، ہزاروں کی تعداد میں، تو پھر کیا ہوا، 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک بستی ہوئی، وہاں پہ جا کے رہنا شروع ہو گئے، رہائش اختیار کر لی، تو فقال لهم الله موتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ، فوت ہو گئے، وہیں پہ مر گئے۔ تو اس کے بارے میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر، امام ابن المنذر اور امام حاکم ان تینوں ائمہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 4000 تھی، یہ دابردان نام کے ایک شہر کے رہنے والے تھے، تعاون کے ڈر سے شہر سے باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام ابن جریر اور امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو مالک سے اس آیت کی تفسیر میں یعنی روایت کیا ہے کہ داوردان نام کی ایک بستی جو واسط کے قریب تھی اس میں تعاون پھیل گیا، تو لوگوں کی ایک جماعت جو ہے اس میں ٹھہری رہی اور ایک جماعت وہاں سے باہر نکلی۔ جو لوگ ٹھہرے رہے ان میں سے کچھ مر گئے اور بھاگ نکلنے والے بچ گئے، ٹھیک ہے۔ جب تعاون ختم ہوا تو وہ لوگ واپس آ گئے، اس شہر کے زندہ بچنے والے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہ بھائی جو ہے یہ ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے، انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا، بچا لیا، کاش کہ ہم بھی ان کی طرح نکل جاتے اور بچ جاتے سب کے سب یہ، ٹھیک ہے، اگر ہم اگلے تعاون تک زندہ رہے تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال بعد پھر تعاون آ گیا، تو اس بار سب کے سب لوگ باہر نکلے، جو پہلے پیچھے رہے تھے وہ بھی چلے گئے۔ تو اب ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ تھی، ہزاروں میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں جا کے قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ وادی کے اوپر کی طرف اور دوسرا وادی کے نیچے کی طرف۔ تو ان دونوں فرشتوں نے ان کو ندا دی اور کہا یہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو 2 فرشتوں نے بلند آواز سے ان کو کہا کہ مر جاؤ، سارے سارے فوت ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں جتنے بھی تھے سارے مر گئے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مرے رہے۔ پھر وہاں سے حضرت حزقیل، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا گزر ہوا، انہوں نے اتنی ساری ہڈیوں کو وہاں پہ دیکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سے یہ کیا ہے، ہڈیاں پڑی ہے، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا کہ آپ ان کو حکم دو کہ ہڈیاں اکٹھی ہو جائیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ ساری جمع ہو جائیں، تو جمع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، تو فرمایا کہ ہڈیوں کو کہو کہ تمہارے اوپر گوشت اور خون جو ہے واپس جمع ہو جائے، تو ہڈیاں اپنا اپنا ایک جسم بن گئے ڈھانچے، ان پہ واپس انہیں کے حساب سے گوشت اور وہ آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو کہو کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت جو نبی تھے اللہ کے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے حکم سے اور نبی کی ندا سے سارے کے سارے واپس زندہ ہو گئے۔
اب کیا ہوا کہ سارے کے سارے جب زندہ ہو گئے تو وہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے، اور اٹھتے ہی زندہ ہوتے ہی سب سے پہلا جو جملہ انہوں نے ادا کیا وہ یہ تھا، سبحانک لا الہ الا انت، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی جس کو چاہے جہاں پہ چاہے. ہم تو موت سے ڈر کے بھاگے تھے تو آگے پھر موت کھڑی تھی، تیری ذات پاک ہے. اب کیا ہوا کہ وہ لوگ واپس اپنے شہر کی طرف واپس آگے جہاں سے وہ گئے تھے. اب چونکہ یہ موت سے بعد زندگی کی طرف آئے تھے تو فرماتے ہیں کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ کوئی نیا لباس اپنے جسم پہ پہنتے تھے وہ سیدھا ہو جاتا تھا، کفن کی صورتحال کو اختیار کرتا تھا، یعنی کفن نما بن جاتا تھا. تو جس کی وجہ سے پھر دیکھنے والوں کو پتہ چلتا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو فوت ہوئے تھے اور واپس سے جاتے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی طبعی زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھی تھی، اس کو گزار کے وہ اس دنیا سے روشن ہو گیا. تو یہ واقعہ تھا بیسیکلی موت سے ڈر کے بھاگنے والوں کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سینکڑوں یا شاید ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ. تو گویا کہ ہر چیز جو ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا کر دیا تھا جیسے گویا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کا علم ایسے عطا کر دیا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو عام الفیل گزرا ہے جس کو کہا جاتا ہے اصحاب فیل کا، سورۃ الفیل میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، ابرہا جو یمن سے آیا تھا لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ میں حملہ کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کو ختم کر دیا، اس کو اس کے لشکر کو. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا، ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ادا کر دیا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب یہاں سے جو ہے ایک چیز اور بھی یاد رکھے کہ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے بھاگ نکلے تھے. اسی طرح دوسری آیت أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. یہاں دونوں میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے، تارا، ٹھیک ہے، را ترا، اور یہ جتنے الفاظ ہیں اس کا معنی رؤیت ہوتا ہے، دیکھنا. اور یہی لفظ جو ہے یہ حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ شروع کرو چاند کو دیکھو، اور جب افطار کرو تو چاند کو دیکھو. تو یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں جو ابھی جو اسکاٹش راج فورم بنا ہوا ہے یہاں اسکاٹ لینڈ میں، ان کی بیس ہے وہ بھی یہاں سے ان آیات سے ہو جاتے ہیں. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابھی ظاہری دنیا میں ولادت ہوئی نہیں، تو اصحاب فیل کا واقعہ اگر آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا. تو اصحاب فیل کا واقعہ ہو گیا. یہ طاعون والوں کا جو واقعہ ہے یہ تو آپ کی ظاہری ولادت ہونے سے پہلے ہو چکا ہے. تو اگر اس سے مراد یہ آنکھوں سے دیکھنا ہو تو پھر ممکن نہیں ہے. یہ اسی طرح ممکن ہے کہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا کر دیا جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو علم کے ذریعے آپ نے اس کو دیکھا. اسی طرح اسکاٹش راج فورم والے جو ہے علماء جو ہے انہوں نے یہ قاعدہ کلیئر بنایا، وہ اسی طرح بنایا ہے کہ تارا سے اور رؤیت سے مراد ایسی رؤیت بھی قابل قبول ہے جو علمی رؤیت ہو، علم کے ذریعے آپ کو آ جائے. تو کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ کسی اور علم کے ساتھ آپ کو آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل جو ہے آبزرویٹری کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے چاند کی ولادت کب ہے، اس کا یعنی شروعات کب ہے، اس کی برتھ کب ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ علم کے ذریعے آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں.
تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھو تو اس کو افطار کرو گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رؤیت علمی بھی مراد لی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کھلی آنکھ سے ہی دیکھنا ہر جگہ مراد لیں گے تارا اور رؤیت کا معنی, تو یہاں پہ اس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ سورۃ الفیل میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ اس سے مراد کسی بھی علم کے ساتھ اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کا معنی بھی رؤیت ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح پھر اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ قواعد اور ضوابط کے تحت قرآن و حدیث کے مطابق قوانین بنا کے پھر آپ کو چاند کو پہلے اس کو لے سکتے ہیں, اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں, عید کی اناؤنسمنٹ بھی پہلے کر سکتے ہیں یہاں کے احوال کے مطابق, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ پرابلم چونکہ ہر سال ہمیں آتی ہے, ہمارے بات رمضان شریف میں اور 2-3 عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں, رمضان شریف آگے پیچھے شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے اگر علماء کرام اس کو دیکھیں کہ اس سے کیا کیا مراد ہے اور اس سے لے لیں تو میرے خیال میں آج کے دن میں کوئی حرج نہیں. آپ سبھی نے ابھی یہ اس کو دیکھا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کسی بھی ترجمے کا کسی بھی مسئلہ کا پڑھنا یہی کرو. ٹھیک ہے, چونکہ آیت کا مفہوم یہی ہے, اس کی مراد یہی ہے. تو جو ایسا واقعہ ہے جو آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا ہے تو ظاہری آنکھوں سے اس کو دیکھنا کیسے لے. اسی طرح ہے کہ یہ علمی رؤیت ہے جس طرح چاند کی رؤیت بھی لی جا سکتی ہے, یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے, اسی کو دلیل لیتے ہوئے. اب یہاں پہ اس مسئلے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے موت سے ڈرتے ہوئے, تو آگے پھر موت کھڑی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل کیا. تو اس سے پہلے لوگوں کو, صحابہ کرام کو اور ہم سب کو بھی یہ بتایا ہے کہ جہاد جو ہے جس میں بظاہر بندے کو موت نظر آتی ہے, ڈر ہوتا ہے نا کہ بندہ شہید ہو جائے گا, قتل ہو جائے گا, تو میں کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. ان لوگ فرمایا کہ ایسے لوگ نہیں تھے جو موت کے ڈر سے بھاگے اور آگے موت کھڑی تھی, میں موت سے نہ ڈرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ, اے مسلمانوں قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرو, اللہ کے راستے میں لڑو, جہاد کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے, علم والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ ادا کرے, اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, اور پھر اگر کوئی ایسا کرتا ہے فَيُضَاعِفَهُ, اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا, لہو اس کے لیے جو دینے والا ہے, اضعافاً کثیرہ, بلکہ کئی مرتبہ دگنا تگنا چگنا کر دے گا, اس کو متعدد مرتبہ بڑھا دے گا جو اللہ تعالیٰ کو دے گا. حدیث میں اسی طرح ہم کہتے ہیں, حدیث شریف میں بھی ہے 10 مرتبہ دنیا میں اور 70 مرتبہ آخرت میں. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں جمعرات کو پیسے اکٹھے کرتے ہوئے دے دنیا 70 آخرت. یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ 10 مرتبہ دنیا میں آپ کو ملے گا اور 70 مرتبہ آخرت. اللہ کی غالباً کوئی ولیاں ہیں, ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک روٹی صدقہ کر دی نا, تو ان کے پاس کچھ مہمان آ گئے. اب جو خادمہ تھی انہوں نے بتایا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے رسول کر دے. کچھ ٹائم گزرا, کبھی بیٹھے تھے مہمان, کچھ ٹائم گزرا, ایک بار دروازہ کسی نے لاک کیا. انہوں نے خادمہ کو جا کے بولا کہ جاؤ باہر دیکھو کون ہے. انہوں نے جا کے دیکھا کوئی ہمسائے تھے, وہ کچھ کھانا لے کے آئے تھے. وہ لے کے آئے, انہوں نے اللہ کا رکھا. تو میں کہ دیکھو کتنی ہوتی ہے. وہ دیکھا 9 تھی. انہوں نے واپس کر دیا, یہ ہمارا نہیں ہے. ان کو کسی اور کا ہے یا غلطی سے بند کر دیا ہے, ٹھیک ہے, واپس کر دیا, بھیج دیا. وہ واپس چلے گئے. کچھ دیر گزری, اس کے بعد وہ پھر کوئی وہی یا پھر کوئی اور لے کے آ گیا وہاں پہ کھانا. انہوں نے کہا کہ آپ چیک کرو کتنی ہے. تو واپس کاؤنٹ کیا تو 10 تھی. یہ ہمارا ہے. یعنی یہ تب یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کے بدلے 10 ملنا ہے, 10 گنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے 9 گنا؟ اللہ کا وعدہ 10 گنا گیا ہے تو 10 گنا ہی ملے گا.
میں یہ 9 والا جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین ہو تو پھر 10 ہی آتے ہیں. جیسے ہمارے طرح کا یقین ہو دے دیتے پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر آتا بھی اسی طرح سے ہے. حالانکہ آپ بھی آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو ہماری طرح کا نہیں ہے نا، اس کا وعدہ تو اسی کی شاید نشان ہے. تو فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور پھر جو دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے واپس لوٹائے گا. واللہ یقبض ویبسط، فرمایا کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتا ہے، یعنی تندرستی دیتا ہے. ویبسط، اور جس کو چاہے کشادگی دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا کشادہ کر دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرمایا اسی کی طرف تم سبھی کے سبھی لوٹائے جاؤ گے، پلٹا دیے جاؤ گے. اب دیکھیں کہ جہاد کا حکم ہوا تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ موت سے ڈرتے ہوئے جہاد کو ترک نہ کر دو، موت تو کہیں پہ بھی آ جائے گی. اور جیسے جہاد کا حکم ہوا اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کون دے گا. اب ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ جہاد جب بھی ہوتا ہے اس کے لیے مالی جو مدد ہے اس کی ضرورت بہت ہوتی ہے. کیوں جہاد جو ہے اس کے لیے آپ کو پہلے دور میں تھا تلواریں چاہیے ہوتی تھی، گھوڑے چاہیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کھانا چاہیے ہوتا تھا. جو لوگ جائیں گے لڑنے کے لیے تو ان کے لیے زیادہ راہ چاہیے. آج کے دور میں اگر دیکھیں تو اس کے لیے آپ کو اسلحہ چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جتنا بھی مال ہے، گاڑیاں چاہیے، اس کے لیے آپ فوج کو جو ہے وہاں پہ پہنچانا ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے اسلحہ کا بندوبست کرنا ہے. تو یہ جتنا ہے یہ سارا کا سارا اس کے پیچھے آپ کو مال چاہیے. تو جیسے ہی جہاد کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. فرمایا گویا کہ یہ فرمایا کہ اگر آپ جہاد کے لیے نکلتے ہو تو ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اور جو نہیں نکل پاتے ان کے لیے بھی خصوص ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے جہاد پہ تو کم از کم مالی مدد تو کرنا. فرمایا کہ یہ ایسے ہی نہیں جائے گی، یہ رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ تم جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل ٹرپل کر کے واپس لوٹا دے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور فرمایا کہ اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. تو یہ ہے. اب یہاں پہ جو ہے امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام جلال الدین سیوطی بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ مفسر قرآن بھی ہے، بہت بڑی عظیم شخصیت ہے. انہوں نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بعض ائمہ سے روایت کی ہے، ان کے نام مختصر کیے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کئی گنا کر دے گا. تو حضرت ابو الدحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ چاہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیں. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا، اپنا باغ. اور ان کے باغ میں اس وقت 600 کھجور کے درخت تھے اور پھل سے بھرپور تھے. 600 کھجور، اتنا بڑا باغ تھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ چاہتا ہے تو میرا پورے کا پورا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے حوالے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ام الدحداح اور ان کے بچے، یعنی ان کی بیگم اور ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، ایون کہ ان کی والدہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ تھی. تو فرمایا وہاں پہ گئے باغ میں، ان کو جا کے کہا کہ آپ سبھی کے سبھی فی الفور باغ کو خالی کر دیجیے، ہمارا نہیں رہا. جب اللہ کا اور اس کے رسول کا ہو گیا تو ان کو وہاں سے فوری طور پہ نکال دیا. ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض حسنہ ہے. اس طرح سے وہ دیتے تھے صحابہ کرام. اور پھر یہ جو مال ہوتا تھا مثال کے طور پہ جو فروٹ ہوتا تھا وہ اتار کے پھر وہ اس کو آگے بیچ کے جہاد والوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا. یا ویسے بھی صرف جہاد کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو صدقہ دینا یا قرض حسنہ جس کو کہتے ہیں وہ دینا، ہر جگہ پہ ہر وقت اس کی ضرورت رہتی ہے. جو اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، اپنا نیبر ہے، تو اس کو آپ جو دے رہے ہیں وہ قرض حسنہ ہی ہے. اگر کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی بھی سچویشن ہے جس کو آپ جانتے ہیں وہاں پہ ضرورت ہے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض حسنہ دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ اپنے شایان شان واپس لوٹاتا ہے. وہ آپ کی حسن نیت پہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی نیت دیتے ہوئے ایسی ہے.
بعض اوقات تو ہماری نیت بھی ہوتی ہے نا کہ 10 بندے کھڑے ہیں تو اب ہم دیں گے تو ہمارا خوب بلے بلے ہو جائے گی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے حکم دیا گیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دو تو بھائی کو پتہ نہیں چلے, اتنی چھپا کے بھی دیتے ہیں. تو وہ نیت پہ پھر اسی بڑھتا سبھی کا ہے لیکن اس کی نیت کے مطابق بڑھتا ہے, اور جو اس کا اجر ہے اس کی جزا ہے حسب نیت پہ اس کو واپس لوٹائی جاتی ہے. تو یہاں تک جو ہے اپنی تقریر کر لیا. ابھی آگے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات آنے والے ہیں, انشاءاللہ اس کو میرے خیال میں ہم نیکسٹ تھرسڈے شروع کریں گے. آیت 245 تک آ رہے ہیں. اس دفعہ مسائل جو ہے وہ اتنے زیادہ چکے نہیں تھے, تھوڑا کور ہو گیا. اب تقریباً 1.5 پونے 2 کو باقی ہے, ہمارا دوسرا سپارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شفیع قبولیت عطا فرمائے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین, ہماری آج کی اس تقریباً قرآن کی کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا اس میں جو کچھ بھی صحیح کہا گیا, پڑھا گیا, سنا گیا, میرے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. وہ میرے مولا تیری بارگاہ سے تھا, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے شایان شان ہم کو اجر عطا فرما. اور میرے مولا اس میں جو بھی کوئی اگر کمی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, کہنے میں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے, میرے مولا اپنی رحمتوں کا صدقہ وہ درگزر فرما. میرے مولا وہ ہمارا نقص تھا, ہماری کم علمی تھی, کم فہمی تھی, میرے مولا ہمیں اس سے اب وہ درگزر فرما. اور میرے مولا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا ہے, میرے مولا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہمارے چہروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہمارے گھروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہماری قبروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہماری آخرت کو منور فرما. میرے مولا بروز حشر اس کو ہمارا شفیع و مددگار بنا. پل صراط پہ اس کو ہمارا ساتھی بنا. جنت میں میرے مولا ہمارا ساتھی بنا. قرآن پاک کے ساتھ ہمیں جنت میں جمع فرما. یا الہ العالمین, اس قرآن پاک کو ہمیں اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. اس کے احکام میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اس میں جو منہیات ہیں, نواہی ہیں, اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, جتنے بھی حاضرین ہیں اوپر ہماری بہنیں باجیاں موجود ہیں, ان سب کا یہاں پہ ایک ایک لمحہ گزارنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور ان سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرما. بالخصوص جتنے بچے یہاں پہ موجود ہیں اور جس خاموشی کے ساتھ انہوں نے سنا ہے, میرے مولا ان کو اپنے شایان شان اجر عطا فرما. اے الہ العالمین, سب بچوں کو نیک اور صالح بنا. میرے مولا ان سب بچوں کو نیک اور صالح بنا. ان سب کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے الہ العالمین, سب کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی اچھی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, بچوں کو نیک اور صالح بنا. ہم سب کو میرے مولا نیک اور صالح بنا. یا الہ العالمین, اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما. میرے مولا ہماری یہ دنیا ہمارے لیے بہتر بنا, ہماری آخرت کو ہمارے لیے بہتر بنا. یا الہ العالمین, آج کی اس محفل کے کھانے کا اہتمام ہمارے محترم عظیم بھائی کی طرف سے کیا گیا. میرے مولا ان کی اس کاوش کو قبول فرما. یا الہ العالمین, اس کی کاوش کو قبول فرما. اور ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں میرے مولا کو حل فرما. یا الہ العالمین, دینی دنیاوی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما. تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین, جتنی بھی مشکلات ہیں ان میں کامیابیاں عطا فرما. یا الہ العالمین, رزق میں برکتیں عطا فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں, حاضرات ہیں, سب کے رزق میں, کاروبار میں, مال میں, جان میں, اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین, جو بے روزگار ہیں ان کو پاکیزہ روزگار عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین, جو ویزوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو بھی حل فرما. ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین, جو مشکل مرحلے ہوتے ہیں میرے مولا آسانی کے ساتھ ان کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما. ان مشکل مراحل سے ان کو آسانی کے ساتھ گزار دے. میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے مولا سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اس نعمت سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اور جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے ان سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. اور بالخصوص میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں, ہمارے محترم شعیب بھائی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں عمرہ کے لیے. میرے مولا ان کی عمرہ کو قبول فرما. یا الہ العالمین, ان کے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی
کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے اور ان کو بھی اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ اس مسجد کی میرا مولا وہ خدمت کرتے ہیں، ان کے سب خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے عمرے کو، ان کے طواف کو، ان کی سعی کو، تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ان کے عمرے کا صدقہ میرے مولا ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی باادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے میرے مولا، ان سعادتوں سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ یہ الہ العالمین جس طرح ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، اسی طرح تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے میرے مولا، اسی طرح ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے، اسی طرح ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ یا الہ العالمین ہماری یہ دنیا ہمارے لیے بہتر بنا اور ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا اور مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.